نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ آج انشاءاللہ ہم نے اوقات نماز کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اوقات سے مراد وہ وقت محدود ہے جو کسی کام کے لیے مقرر کیا گیا ہو، اور اوقات نماز سے مراد نمازوں کی ادائیگی کے لیے اللہ کا مقرر فرمایا ہوا وقت ہے۔ نمازوں کو ان کے اوقات پر پورا ادا کرنا نہایت ضروری ہے، اٹس ویری کمپلسری۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ النساء آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کو آن ٹائم پڑھنا بہت ہی اہم ہے، اسی سے ریلیٹڈ یہ پورا چیپٹر ہے۔ نماز پنجگانہ کے اوقات۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھ۔ ایک سوال جس کا جواب 2 دنوں پر محیط ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ساتھ جواب دینا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھ۔ جب سورج کا زوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظہر کی اذان کہنے کا حکم دیا، پھر اقامت کا حکم دیا اور انہوں نے ظہر کی اقامت کہہ دی۔ پھر عصر کی نماز کا حکم دیا جب سورج بلند، سفید اور صاف تھا۔ مغرب کی نماز کا حکم دیا جب سورج غروب ہوا۔ عشاء کی نماز کا حکم دیا جب سرخی غائب ہوئی، اور فجر کی نماز کا حکم دیا جب فجر طلوع ہوئی۔ 5 نمازوں کو ان کے اول وقتوں میں پڑھایا۔ اب آپ دیکھیے تو ظہر کا ٹائم کیا تھا؟ جب سورج کا زوال ہوا، یعنی آسمان کے عین درمیان سے جب مغرب کی جانب سورج ڈھل گیا تو اس وقت ظہر ہوئی۔ اور عصر کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب حکم دیا جب سورج بلند، سفید اور صاف تھا، یعنی اتنی روشنی ہوتی ہے کہ آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہوتا ہے۔ پھر مغرب کا حکم تب دیا جب سورج غروب ہوا۔ عشاء کا حکم تب دیا جب سرخی غائب ہو گئی، یعنی آسمان کالا ہو جاتا ہے۔ اور فجر کا حکم تب دیا جب فجر طلوع ہوئی۔ فجر طلوع ہوئی یعنی آسمان تو کالا ہی ہوتا ہے لیکن روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بالکل ہلکی ہلکی سی روشنی پھوٹتی ہے۔ تو 5 نمازوں کو ان کے اول وقت میں پڑھایا۔ دوسرے دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز اچھی طرح ٹھنڈی کرو۔ ظہر کی نماز اچھی طرح ٹھنڈی کرو یعنی یہ ٹائم ظہر کے آخری وقت کے قریب ہے، جب سورج کی تپش کم ہو جاتی ہے، یعنی ذرا تاخیر کے ساتھ پڑھائی۔ اور عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج بلند تھا، اور اس اول وقت سے تاخیر کی جو اس کے لیے پہلے دن تھا، یعنی عصر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت سے تھوڑا تاخیر کر کے پڑھی جب سورج بلند تھا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے تو سورج زرد نہیں ہوا،
یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آدمی کا سایہ 2 مثل ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ دھوپ میں کھڑے رہیں تو آپ کی ہائٹ کا ڈبل سایہ آپ کا بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کے قد کے برابر سایہ نہیں ہوتا، اس کے قد سے ڈبل سایہ آ رہا ہوتا ہے. تو آدمی کا سایہ 2 مثل ہو جائے. لیکن آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عصر کی نماز اول وقت سے تھوڑا تاخیر کر کے پڑھی. مغرب کی نماز شفق یعنی سورج کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی. سورج کی سرخی غائب ہونے پر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب یہ شفق آسمان سے غائب ہو جاتی ہے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخی غائب ہونے سے پہلے نماز پڑھائی، یعنی یہ بھی آخری وقت ہی تھا، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزرنے پر پڑھی. عشاء کی نماز کا آخری وقت یوں سمجھ لیجئے کہ 1/3 رات گزرنے میں ہے، اور اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے جب آدھی رات ہو جاتی ہے. رات کے کل اوقات کو گن لیا جائے کہ کتنی دیر کی رات ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو بآسانی 1/3 رات آپ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کب پڑھائی؟ جب 1/3 رات گزر گئی تھی، یعنی نماز کا ٹائم ختم ہونے میں بس اب تھوڑا ہی وقت تھا. اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز صبح روشن کر کے پڑھی. نمازوں کو ان کے آخری اوقات میں پڑھایا اور پوچھا کہ اوقات نماز کا سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نمازوں کے اوقات ان 2 وقتوں کے درمیان ہیں جنہیں تم نے دیکھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے تو ایک تو نماز کا افضل وقت ہے، پھر ایک بیچ کا وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو باقاعدہ اس کی تعلیم دی. ایک دن ساری نمازیں افضل وقت میں پڑھائیں اور ایک دن ساری نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، اور پھر کہہ دیا کہ ان دونوں ٹائمنگز کے بیچ کا جو ٹائم ہے وہ تمہاری نمازوں کے اوقات ہیں. انسان کی سہولت کے لیے ہے اور اس کو وسعت دی گئی ہے. بہتر تو یہی ہے کہ آپ افضل وقت میں نماز پڑھیں جو کہ ہر نماز کا اول وقت ہے، لیکن آپ تھوڑا تاخیر کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے تو آپ اس کو لیٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی بالکل ٹائم ختم ہونے کے قریب ہو اور آپ اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کسی مجبوری میں تھے، کوئی عذر تھا، آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو اگلی حدیث ہے اس کو پڑھ کے پھر انشاءاللہ مزید ہم اس کو تھوڑا سا واضح کریں گے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ ما لم یحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت الصلاة المغرب ما لم یغب الشفق ووقت الصلاة العشاء الى نصف اللیل الاوسط ووقت الصلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا کہ جیسے ہی سورج آسمان کے عین درمیان سے مغرب کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو یہ سورج کا ڈھلنا ہے. اس وقت کون سی نماز ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں وقت الظہر اذا زالت الشمس، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے، یعنی عصر کے وقت تک. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے. آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں اور جو شیڈو آپ کا بن رہا ہے اگر وہ آپ کی ہی ہائٹ پر ہے، آپ کے قد کے برابر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے. اور کون سی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے فوراً ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور نماز عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک آفتاب زرد نہ ہو جائے.
جب سورج بالکل یلو ہو جاتا ہے، آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی یلو کلر کا بلب آسمان میں جل رہا ہے، اس وقت تک عصر کا ٹائم ہوتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے. نماز مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے. اب یہاں اس حدیث میں مغرب کا اینڈنگ ٹائم بتایا گیا، لیکن مغرب سٹارٹ کب ہوتی ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک شفق غائب نہ ہو جائے تب تک رہتا ہے. اب یہ شفق کیا ہے؟ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو غروب آفتاب کے بعد آسمان کے کنارے پر مغرب کی طرف دکھائی دیتی ہے. آپ کو تھوڑا سا ریڈش سکائی نظر آئے گا. جب تک یہ آسمان ریڈ رہتا ہے، سرخ رہتا ہے، تب تک مغرب کی نماز کا ٹائم ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ آسمان کالا ہونا شروع ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے آسمان کی لائٹس آف ہو رہی ہیں. تو جب یہ بالکل سرخی غائب ہو جاتی ہے مغرب کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آسمان پر جب یہ سرخی غائب ہوتی ہے تو اس وقت بھی آسمان اتنا کالا نہیں ہوتا، لیکن آپ کو یہ چیز فیل ہوگی کہ اب آسمان پر کوئی بھی ریڈ کلر نہیں ہے. اس وقت مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. نماز عشاء کا وقت ٹھیک آدھی رات تک ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ عشاء کا ٹائم آدھی رات تک ہے. اب رات کا جو بھی ٹائم ہے اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. بالفرض اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 4.5 گھنٹے گزرنے کے بعد عشاء کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اب یہ رات کا ٹائم آپ کاؤنٹ کیسے کریں گے؟ عشاء کی نماز سے کاؤنٹ کریں گے فجر کی نماز تک کا ٹائم. اس میں آپ دیکھ لیں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں. راتیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، تو اس حساب سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ بالفرض 8 گھنٹے کی رات ہے یا 9 گھنٹے کی رات ہے تو آدھی رات 4 یا 4.5 گھنٹے کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو نماز عشاء کا وقت ٹھیک آدھی رات تک ہے، اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک آفتاب طلوع نہ ہو جائے. طلوع فجر اور طلوع آفتاب 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، فجر کا پھوٹنا طلوع فجر، اور طلوع آفتاب یعنی سورج کا نکلنا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہ جو فجر کا ٹائم ہے یہ صبح صادق کے آغاز سے شروع ہو کر طلوع شمس تک رہتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جاتا ہے، یعنی اس کی آنکھ کھلی نہیں، اور آنکھ کھلی تب جب سورج طلوع ہو رہا تھا، تو انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر جو دلیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نماز کے وقت سویا رہ گیا یا نماز کو بھول گیا تو جاگنے پر نماز ادا کر لے اور یاد آنے پر نماز ادا کر لے. اس کی انشاءاللہ وضاحت آگے آئے گی. ویسے تو ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے نماز کی ٹائمنگز کے اعتبار سے، لیکن اب کوئی یہ کہے کہ میں تو اس وقت اٹھا جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو ٹائم تو نہیں تھا تو مجھے نہیں پڑھنی چاہیے نماز، تو ایسا نہیں ہے. ایسے شخص کو نماز پڑھ لینی چاہیے، اس کی اجازت ہمارے دین میں ملتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے تو مجبوری میں یا عذر کے ساتھ حکم بدل جاتا ہے. اب یہاں آپ نے 2 احادیث پڑھی جس میں نماز کے اوقات کے بارے میں بتایا گیا. اب آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج کا زوال ہو. اور سورج کے زوال ہونے سے کیا مطلب ہے؟ جب سورج آسمان کے عین درمیان سے مغرب کی طرف شفٹ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، اس ٹائم پر ظہر ہو رہی ہوتی ہے. اور ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے،
یا اگر آپ دوسرے الفاظوں میں کہیں کہ جب تک عصر کا وقت داخل نہ ہو جائے، کیونکہ آدمی کا سایہ جب اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے اس وقت عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ صرف اور صرف انسانوں کے سائے کے حوالے سے بات نہیں، کسی بھی چیز کے سائے کو آپ دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی چیز کا سایہ اگر اسی کے ہی مثل ہے تو عصر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے اور ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. کبھی کر کے دیکھیے گا، دھوپ میں کھڑے ہو جائیں اور جب ظہر کا ٹائم ہوتا ہے نا تو بالکل سایہ نہیں بنتا، سورج بالکل پیک پر ہوتا ہے. بے شک اس کو زوال لگ رہا ہوتا ہے، وہ مغرب کی طرف شفٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کا شیڈو نہیں بنتا اس میں. پھر جب آپ ظہر کے نماز کے آخر وقت پر ہوں گے اور عصر کے کلوز ہوں گے تو دھوپ میں کھڑے ہو کر دیکھ لیں، آپ کا سایہ آپ کی ہائٹ کے برابر بنے گا. پہلے تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی نا، سورج کے حساب سے ٹائمنگز بتائے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کر کے دیکھیں تو بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. تو یہ کنفیوژن نکل جاتی ہے کہ عصر کیوں کچھ لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ کیوں دیر سے پڑھتے ہیں. یہ سر کا درد ختم ہو جائے گا. خود آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں. اور اب تو الحمدللہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی کہ سورج اس وقت کس پوزیشن میں ہے آپ کسی نہ کسی اپلیکیشن سے دیکھ سکتے ہیں. اور جو نمازوں کے اوقات بتانے والی اپلیکیشنز ہیں اس میں بھی سورج کی جو موومنٹ ہے وہ بھی اینگلز کے ساتھ بتائی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر عصر کا وقت جو اول وقت ہے وہ کب ہے؟ جب انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر یا پھر کسی بھی چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو. ٹھیک ہے جی. اور اس کا جو آخر وقت ہے وہ کیا ہے کہ جب سورج زرد پڑ جائے، بالکل لاسٹ ٹائمنگز ہیں. ٹھیک ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب لیٹ کر کے عصر پڑھائی تھی تو بھی اتنی لیٹ نہیں کروائی تھی. جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بھی سورج بلند اور روشن تھا. لیکن یہ ہے کہ ڈیڈ لائن آپ کے پاس تب تک ہے جب سورج زرد نہ ہو جائے. اب جب سورج زرد ہو جاتا ہے تو یہ وقت ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ اب آگے اسی چیپٹر میں ایک حدیث پڑھیں گے کہ اس ٹائم کا انتظار منافق کرتا ہے کہ سورج پیل پڑ جائے، میں اٹھوں فٹافٹ نماز پڑھوں عصر کی اور میری نماز ہو جائے. لیکن obviously ٹائم تو ہے لیکن پسندیدہ ٹائم نہیں ہے. اس ٹائمنگز میں اگر آپ عذر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اٹس اوکے فائن. کوئی مجبوری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، آپ کی نماز اتنی لیٹ ہو گئی کہ سورج زرد پڑ گیا، عصر بہت تاخیر پہ چلی گئی، لیکن آپ مجبور تھے، آپ اس سے پہلے پڑھ ہی نہیں پائے، چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھ پائے، تو اب آپ کی نماز اس ٹائمنگز میں بھی ہو جائے گی. انشاءاللہ اس بارے میں بھی حدیث پڑھیں گے کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کسی نے اللہ اکبر کہہ کے عصر کی نماز شروع کر دی ہے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آن ٹائم کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن یہ فیوریٹ نہیں ہے، اس کو ہیبٹ نہیں بنانا چاہیے. ہیبٹ کون بناتا ہے؟ منافق. ٹھیک ہے. تو ٹائم تو ہے لیکن ان کے لیے یہ ٹائم رکھا گیا جن کو کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو. لیکن منافق کا تو ویسے بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا نماز میں، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، تھوڑے اور لیٹ کر کے بھی پڑھ لو، تھوڑی دیر کے بعد پڑھتا ہوں، چلو پھر پڑھتا ہوں، چلو پھر پڑھتا ہوں. یوں کرتے کرتے وہ اتنا نماز کو تاخیر پر لے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو عصر کی نماز کی ٹائمنگز کا خلاصہ کیا ہے کہ جیسے ہی کسی بھی چیز کا یا انسان کا سایہ اس کے برابر ہو جائے عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس کا اینڈنگ ٹائم جب سورج زرد ہو جائے، اور اگر آپ اس سے بھی آگے لے جائیں کوئی مجبوری میں تو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مغرب کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہوگا. اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ سرخی غائب نہ ہو. اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ مغرب کی نماز کے بعد کا پونا گھنٹہ ہوتا ہے.
سیف سائڈ لیں اگر آپ تو ہاف این آور ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ آسمان کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. جب دن بڑے ہوتے ہیں تو 45 منٹس تو 50 منٹس کا ٹائم ہو جاتا ہے، جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ ہاف این آور اور 35 منٹس پر چلا جاتا ہے. یعنی مغرب کب ہوتی ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہوا، وہاں سے ٹائم شروع ہو گیا. اور اول وقت بھی اس کا یہی ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ نماز پڑھ لیں 10 to 15 منٹس کے ٹائمنگز میں. پھر آپ 10 to 15 منٹس کے بعد جیسے جیسے لیٹ کرتے ہیں تو آبویسلی وہ شفق آنا شروع ہو جاتی ہے آسمان پہ. تو ٹھیک ہے، مغرب کا ٹائم ہے، ٹل دین کے شفق ہے، شفق غائب نہیں ہوتی، ٹل دین آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں. لیکن آبویسلی بہت زیادہ لیٹ کر کے پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو. ٹھیک ہے جی. اب جیسے ہی یہ سرخی غائب ہوگی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یوں سمجھ لیجئے مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے اور کچھ ہی دیر میں پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کب تک رہتا ہے؟ آدھی رات تک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھائی تھی تو کون سے ٹائمنگز میں پڑھائی؟ 1/3 رات گزر گئی تھی. ٹھیک ہے، یعنی آدھی رات ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا. اس آدھی رات کے ٹائمنگز میں آپ آسمان کو دیکھا کریں، بالکل کالا ہو جاتا ہے، بالکل کالا. سب کہتے ہیں نا کالی رات، ایسا آسمان ہو جاتا ہے. الا یہ کہ وہ روشن ہو چاند کی وجہ سے، الا یہ کہ وہ روشن ہو ستاروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہی فجر طلوع ہوتی ہے. یہ ایک روشنی کی کرن ہوتی ہے جو پھوٹتی ہے، اور جیسے ہی روشنی کی کرن پھوٹتی ہے نا، فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. اب کسی بھی فرض نماز کا افضل وقت تو اس کا اول وقت ہے، پھر تھوڑا تاخیر کے ساتھ بھی بیچ والے وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، جس کو آپ لیٹ نماز نہیں کہتے. لیکن ہر نماز کا آخری وقت بھی بتایا گیا ہے، یعنی دوسری نماز کے آنے سے پہلے ہے، یا تو حدیث میں وہ آخر وقت مقرر کیا گیا ہے. جیسے کہ عشاء کا آخر وقت کیا مقرر کیا گیا؟ آدھی رات، حالانکہ فجر ہونے میں بھی ٹائم ہے. اسی طرح سے فجر کا آخر وقت بتایا گیا طلوع الشمس، حالانکہ ظہر ہونے میں ٹائم ہے. لیکن ظہر اور عصر کا ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ ظہر ختم ہوئی تو عصر شروع، عصر ختم ہوئی تو مغرب شروع، مغرب ختم ہوئی تو عشاء شروع. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو بھی ٹائمنگز بتائے گئے ہیں اس میں بھی اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز وقت کے اندر شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ساری نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے سوائے عشاء کے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء تاخیر سے پڑھنا پسند تھی. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا دلیل ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. آج کل جو نمازوں کے ٹائمنگز ہیں، ظہر کا ٹائم 12:28 پر ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آفتاب جو ہے اب زوال پذیر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. عصر کا وقت 3:54 پر ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب سورج اس پوزیشن پر آ گیا ہے کہ آپ کا شیڈو آپ کی ہائٹ کے مطابق بنے گا. پھر مغرب کا ٹائم 7:10 پر ہے، فکس ٹائم ہے. اس ٹائم پر سورج غروب ہو جاتا ہے. اور عشاء کا ٹائم 8:35 پر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شفق غائب ہو گئی، آسمان جو ہے وہ بالکل کالے ہونے کے قریب ہے، تو عشاء ہو جاتی ہے. اور جو فجر کا ٹائم ہے وہ 4:22 پر ہے، یعنی فجر 4:22 پر پھوٹتی ہے، اول وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ چونکہ ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں تو آپ کے پاس الحمدللہ اپلیکیشنز ہیں جس کے ذریعے آپ ٹائمنگز کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ضرور بضرور ان احادیث کے ساتھ بھی ٹائمنگز کو واچ کریں تاکہ آپ کو شرح صدر ہو کہ کون سا ٹائم ایکوریسی پر ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ نماز کے اوقات کو لے کر اتنے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ جی ہم
شافعی کے ٹائم کو فالو کریں یا ہم حنفی ٹائمنگز کو فالو کریں، ہم کس کو فالو کریں؟ آپ کے سامنے دونوں احادیث رکھ دی گئی ہیں. اب آپ اتنے سمجھدار ہیں الحمدللہ کہ اس کو اچھے سے آپ واچ کر سکتے ہیں، خود سے آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ کون سا ٹائم ایکوریسی پر بتایا گیا ہے. دیکھیں مغرب کی ٹائمنگز میں تو کوئی اختلاف نہیں، ایون فجر کے ٹائمنگز میں بھی کوئی اختلاف نہیں، اور دیکھا جائے تو ظہر اور عشاء میں بھی کوئی اتنا اختلاف نہیں. آتا ہے اختلاف تو زیادہ سے زیادہ عصر کی نماز میں آتا ہے. تو دیکھ لیں عصر کی نماز کا اول وقت جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سورج جو ہے اس پوزیشن پر ہو کہ آپ کا سایہ آپ کے ہی مثل ہو، دیکھ لیں کیا مشکل ہے. تو کس بات کی کنفیوژن؟ کیوں پھر ہمیں شرح صدر حاصل نہیں ہوتا؟ کیوں ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم عصر 4 بجے پڑھیں یا 5:30 بجے پڑھیں؟ آپ کی عصر جلدی ہو جاتی ہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب آپ عصر کو اول وقت میں پڑھیں گے، عصر کا تو ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا. تو یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا. آپ اگر عصر کو اول وقت میں پڑھیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ٹوکیں گے کہ ابھی تو عصر ہی نہیں ہوئی، آپ کی تو پتہ نہیں کون سی عصر ہے، اتنی جلدی ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اذان ہی نہیں ہوئی. دیکھیں یاد رکھیے گا، نماز پڑھنے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، اذان کا ہونا نہیں. ہم نماز کے لیے کس کا انتظار کرتے ہیں؟ اذان کا. ایون آپ دیکھیں بہت سارے لوگ روزہ رکھنے کے لیے بھی اذان کا انتظار کرتے ہیں. آفٹر رمضان میجورٹی مساجد میں فجر کی اذانیں دیر سے ہوتی ہیں اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. روزہ ہی نہیں ہوتا. روزہ آپ کو کب بند کرنا؟ فجر کے ٹائم پر، یعنی طلوع فجر کے ٹائم پر، بالکل جب فجر پھوٹے اس سے پہلے پہلے آپ کو روزہ بند کر لینا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اسی ٹائمنگز پہ بند کرنا ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی بند کر رہا ہے تو وہ روزہ ہی نہیں. کتنی خواتین کنفیوژن کا شکار رہتی ہیں، کہتی ہیں ہم نے اذان پر روزہ بند کیا تھا. اذان ہوئی تھی 5 بجے، اب فجر پھوٹی تھی 4:22 پہ، اذان ہوئی 5 بجے، روزہ بند کیا 5 بجے. کہاں سے ہوگا روزہ؟ تو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم کا ہونا ضروری ہے، اذان کا نہیں. اور روزہ بند کرنے کے لیے بھی فجر کا ٹائم ہونا ضروری ہے. اس وقت بھی آپ اذان کا ویٹ نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اذان تاخیر سے ہو رہی ہو آپ کے محلے میں. ایک اور بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ نمازوں کے اوقات کا تعلق سورج سے ہے. آپ دیکھیں تو ظہر کا وقت کب بتایا گیا؟ زوال آفتاب. پھر اسی طرح سے عصر کا وقت کب بتایا گیا؟ جب سورج کی روشنی میں آپ کھڑے ہوں اور آپ کا سایہ آپ کے ہم مثل ہو. مغرب کا ٹائم کب بتایا گیا؟ جب سورج غروب ہو جائے. عشاء کا ٹائم کب بتایا گیا؟ جب سورج کی سرخی غائب ہو جائے. فجر کا ٹائم کب بتایا گیا؟ جب روشنی پھوٹ جائے. تو وہ روشنی پھوٹتی کہاں سے ہے؟ سورج ہی سے پھوٹتی ہے، لیکن سورج ابھی نکلا نہیں ہے. تو نماز کے اوقات کا تعلق سورج سے ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت سے جو نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں مساجد میں، اس کے ٹائمنگز تھوڑے سے آگے ہوتے ہیں. جیسے کہ فجر ہوتی ہے 4:22 پر. میں بھی کرنٹ ٹائم کے حوالے سے بات کریں، آفٹر 20 منٹس جو ہے وہ جماعت کا ٹائم ہوتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ obviously لوگ وضو کر کے اپنے گھروں سے مسجد پہنچتے ہیں، تو یہ ٹائم ان کی سہولت کے لیے رکھا گیا ہے. خواتین اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ 4:22 پر نماز شروع کر سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ظاہر ہے مرد حضرات مسجد پہنچتے ہیں، پھر وہاں پر ان کو ایک شیڈیول دیا جاتا ہے کہ جی فجر اتنے بجے ہے، ظہر اتنے بجے ہے، عصر اتنے بجے ہے، مغرب اتنے بجے اور عشاء اتنے بجے. اور یہ ٹائمنگز جو ہیں وہ ری شیڈیول کیے جاتے ہیں کیونکہ نماز کے ٹائم چینج ہوتے ہیں نا، آگے پیچھے ہوتے ہیں دن کے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہے؟